السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد کا تعلق بربر قبیلے سے تھا، جو کہ اپنی بربریت کی وجہ سے مشہور تھا، کیونکہ وہ جس بھی قبیلے کے اوپر حملہ کرتا تھا اس جارحیت سے کرتا تھا کہ وہاں کی تمام عورتوں بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور باقی بچ جانے والے انسانوں کو غلاموں کی منڈی میں بیچ دیتے تھے اور وہاں کی تمام دولت کو سمیٹ لیا کرتے تھے اور ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی بربریت اور اپنی جارحیت کی وجہ سے انہیں بربر کہا جاتا تھا۔ بربر یعنی کہ ظالم۔ ان کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اب کی بار بنو امیہ کے ایک گورنر موسیٰ بن نصیر نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر کا مقصد اسلام کی روشنی کو شمالی افریقہ میں پہنچانا تھا، لیکن اب پھر شمالی افریقہ میں بربر قبیلہ ایک دفعہ پھر جنگ کے لیے تیار ہوا اور اس نے بھرپور مزاحمت کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا۔ طارق بن زیاد، جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب انہوں نے اسلامی فوج کا شمالی افریقہ کے اوپر حملے کے بارے میں سنا تو اپنی فوج میں بطور سپاہی بھرتی ہو گئے۔ لیکن اسلامی فوج کے سپہ سالار موسیٰ بن نصیر، جو کہ کوئی عام سپہ سالار نہیں تھے بلکہ ایک بہت ہی مانے ہوئے سپہ سالار تھے، ان کا حملہ اس قدر تیز تھا کہ ان کے آگے بربر قبیلے کی ایک نہ چل سکی اور خوب جنگ ہوئی، جس میں شمالی افریقہ کے بربر کو بری طرح شکست ہوئی اور موسیٰ بن نصیر ایک دفعہ پھر فاتح قرار پائے۔ اس زمانے میں تمام قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن اب کی بار بربر قبیلے کے جو لوگ تھے جو دوسروں کو غلام بناتے تھے وہ خود غلام بن چکے تھے، لیکن وہ غلام اس شخص کے بنے تھے کہ جس کے متعلق اسلام کہتا ہے کہ ان کو خود اپنے جیسا پہناؤ، اپنے جیسا کھلاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس سے بڑھ کے وہ جس شخص کے غلام تھے وہ بھی کوئی ایک عام نہیں بلکہ عالم اسلام کا ایک عظیم الشان سپہ سالار اور ایک عظیم الشان فاتح موسیٰ بن نصیر تھا۔ طارق بن زیاد سبھی قیدیوں سے اہم اس وجہ سے تھے کہ وہ ہون کی مانند سرخ چہرے اور بالوں والے اور غصہ دار شخصیت کے مالک نوجوان تھے۔ موسیٰ بن نصیر جو افریقہ کا گورنر تھا، اس کا نظر انتخاب اچانک اسی نوجوان پر پڑی اور ان زمانہ شناس نگاہوں نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان جو اتنی سنگین شکل و صورت کا مالک ہے اور بربری طبیعت کا مالک ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور اس کے دل میں کچھ کر گزرنے اور کچھ بننے کا طوفان سمٹا ہوا ہے اور وہ کچھ کر کے دکھا بھی سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس نوجوان کو اپنی نگرانی میں لے لیا اور نہ صرف فنون حرب سکھائے بلکہ اسے پڑھایا لکھایا بھی اور ایک قابل نوجوان بنایا۔ اس وقت جب طارق بن زیاد نے مسلمانوں میں بے شمار ایسی خوبیاں دیکھیں جو دوسری قوم میں نہ دیکھی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کے اس قدر خیرخواہ اور عاشق رسول نکلے کہ موسیٰ بن نصیر نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بھلا بیٹا بنا لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ سے ہم غلامی سے نکل کے کس طرح طارق بن زیاد اسلام کے ایک سپہ سالار بنے اس کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔